ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 45 انشاءاللہ اب ہم لیں گے۔ افامن الذین مکروا السیئات، کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے چالیں چلی بری۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا بے خوف ہو گئے وہ لوگ، یعنی کیا انہیں ڈر نہیں لگتا؟ کس کو ڈر نہیں لگتا؟ مکر السیئات، جنہوں نے چالیں چلی بری۔ اب مکر میں جو ہے خفیہ چال، بری چال، پلانڈ کرائم، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو جو تمام لوگ جو خفیہ چالیں چلتے ہیں، ایک تو دین کے خلاف ہو گیا یہاں پر، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سارے چالیں چلے، جیسے دارالندوہ میں ان کے جو ہے قتل کا پلان بنا۔ اس کے علاوہ پر تمام عام انسان جو گناہوں کے لیے پلان کرتے ہیں، کبھی کمیونٹی کے خلاف کرتے ہیں، کبھی انڈیویجول لیول پر گناہ کرنے کا پلان کرتے ہیں کہ فلانا جو ہے شادی میں ہم ایسے گانے بجانے کریں گے، یا فلاں فلم جو ہے ہم دیکھیں گے، گندی فلمیں دیکھیں گے، یا جو ہے ایسا ہنگامہ کریں گے، یا چوری کریں گے، یا فلاں کے جو ہے اگینسٹ پلاٹنگ کریں گے، یا پھر چوری کا پلان کریں گے، زنا کا جو ہے پلان کرتے۔ تمام جو پلانز کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں لوگ، بھلے ہی وہ جو ہے ایک کمیونٹی لیول پر ہو، انڈیویجول لیول پر ہو، فیملی لیول پر بھی آج کل مسلمان میں بہت پایا جا رہا ہے کہ اس کا پتہ کاٹ دیں گے، اس کو بتا دیں گے، اس کا مال ہڑپ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ تمام لوگ جو یہ بری چالیں چلتے ہیں وہ بے خوف ہو گئے ہیں؟ ان کو کیا ڈر نہیں لگتا؟ یخسف اللہ، کے دھسا دے گا اللہ تعالیٰ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے یا اس کے گناہوں کی سزا میں اس کو زمین میں دھسا دے، بہم الارض، ان کو زمین میں، جیسے قارون کے ساتھ ہوا، کیسے اس کو گھر مال سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، جب نہ اس کا کوئی مال کام آیا، نہ اس کا کوئی لوگ کام آئے، نہ اس کی جو ہے بڑپن کام آئی۔ کیا اس میں عبرت نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں جو یہ بری چالیں چلتے ہیں کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں؟ او یأتیہم العذاب، یا آ جائے گا ان کے پاس عذاب، من حیث، جہاں سے لا یشعرون، وہ شعور بھی نہیں رکھتے ہیں، یعنی جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے وہاں سے عذاب آ سکتا ہے، زمین سے بھی آ سکتا ہے، آسمان سے بھی آ سکتا ہے، ہوا کا عذاب بھی آ سکتا ہے، بجلی کا عذاب بھی آ سکتا ہے، بیماری کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ کیسے کیسے عذاب ہم نے دیکھے کہ پچھلی قوموں کے اوپر آئے۔ اس کے علاوہ پر اگر ہم آس پاس میں بھی دیکھیں تو کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو سکتی ہے کہ کہیں جو ہے نیچرل کیلامیٹیز، کہیں ارتھ کویک، کہیں جو ہے آپ اگر نیوز دیکھیں، ایون یوٹیوب کھول کر جو ہے آپ دنیا کے حالات دیکھیں، کہیں بلڈنگ گر گئی، کہیں جو ہے طوفان آ گیا، کہیں کچھ ہو گیا، کچھ نہیں تو اپنے آس پاس دیکھیے کیسی کیسی بیماریاں ہیں۔ تو کیا اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ جو کووڈ پوری دنیا جو ہے پریشان تھی، کیا وہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ تو کیا جب انسان بری چالیں چلتا ہے، خفیہ چالیں چلتا ہے، بری پلاننگ کرتا ہے، جب اللہ کے احکامات کے خلاف چلتا ہے، تو کیا اس کو جو ہے ذرا سا بھی خوف
نہیں ہوتا, ذرا سا بھی ڈر نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زمین میں اس کو دھسا دے گا یا ایسی جگہ سے عذاب لے کر آئے گا جہاں سے اس کو شعور بھی نہیں ہو. او یأخذہم فی تقلبہم, یا پکڑ لے گا ان کو ان کے چلتے پھرتے. تقلبہ جو ہے قاف لام با, قلب بھی اسی روٹ سے ہے. اس میں جو ہے پلٹنے کے معنی آتے ہیں. جب انسان ادھر پلٹتا ہے ادھر پلٹتا ہے, کیا مطلب ہوتا ہے؟ فل ایکٹیویٹی میں ہوتا ہے, فلی ایکٹیو ہوتا ہے, فل کام میں ہوتا ہے. یا پھر سفر میں ہو, اس کے معنی بھی آتے ہیں. یعنی جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا ایک کمزور حالت میں ہوتا ہے. جب گھر میں ہوتا ہے اس کی پوری لگژریز, اس کی ساری چیزیں, اس کا سامان سب کچھ ساتھ ہوتا ہے نا, لیکن سفر میں پلٹتا ادھر ادھر جب جاتا ہے تب تھوڑا سا ویک ہوتا ہے. تو اس ٹائم پر بھی جو ہے ٹریولنگ ٹائم پر وہیکلز میں, اٹ کوڈ بی فلائٹ, اٹ کوڈ بی کار, اٹ کوڈ بی ٹرین, وہاں پر بھی تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے نا. تو ایکچولی قلب کا مطلب آگے پیچھے ہونا, ٹو اینڈ فرو ہونا, اس کے معنی آتے ہیں. تو اٹ کوڈ آلسو بھی نیند میں, جب نیند میں انسان کروٹ پلٹتا ہے. تو تقلبی میں جو ہے 3 معنی آئیں گے. ایک تو جو جب فلی ایکٹیو ہو, کیونکہ اس کا مطلب ٹو اینڈ فرو, آگے پیچھے ادھر ادھر پلٹنا, اس کے معنی آتے ہیں. تو فلی ایکٹیو ہو یہ بھی ہو سکتا ہے, سفر میں ہو یہ بھی ہو سکتا ہے, سفر میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, تیز ہوا آ جائے, گاڑی پلٹ جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. یا پھر جو ہے نیند, یہ بھی چیز ہو سکتی ہے. تو کیا جو ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس حالت میں نہیں آ سکتی ہے؟ پھر فما ہم, تو نہیں وہ بمعجزین, عاجز کرنے والے ہیں. یعنی اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, پلین کریش ہو جائے, گاڑی لڑک جائے, یا مسافروں کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے, یا نیند میں کچھ ہو جائے, تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ کرنے سے انسان روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اسٹاپ اٹ, ڈونٹ ڈو دس؟ نو, نو بڈی کین ڈو دس. تو اللہ تعالیٰ کو عاجز کوئی نہیں کر سکتا ہے. او یأخذہم علی تخوف, یا وہ پکڑ لے ان کو خوف کی حالت میں. تقلب کا جو ہے مطلب ہم پلٹنے کے آئے ہیں. تخوف اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ اس کے بہت سارے انٹرپریٹیشنز اور بہت سارے ایکسپلینیشنز دیے گئے ہیں. تخوف جو ہے خوف سے بھی ہے, تو خا واو فا, تو خوف کی حالت میں اس کا مطلب یہ ایک آ سکتا ہے. اور ویسے بھی جب کسی کے اوپر موت آتی ہے تو خوف طاری ہو جاتی ہے. پہلا جو تھا وہ کیا تھا؟ تقلب تھا. تخوف تو یہاں پہ خوف کی حالت میں جو ہے ہو سکتا ہے کسی خوف, اٹ کوڈ بی جو ہے کمیونل رائٹس کی ٹائم پہ خوف, یا ایسے ہی خوف کی حالت میں جو ہے موت آئے. اور ویسے بھی جب موت آتی ہے تو خوف انسان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے. اور ایک خوف میں کیا ہوتا ہے, جب موت آتی ہے تو خوف ہوتا ہے, لیکن پہلے سے ہی انسان کسی خوف میں ہو. جیسے ایکسیڈنٹ کے ٹائم پہ بھی خوف ہوتا ہے, کہیں گرتے وقت بھی خوف ہوتا ہے, کسی کے حملے کا بھی خوف ہوتا ہے, بیماری میں, پریشانی میں بھی ایک طریقے کا خوف اور تکلیف ہوتی ہے. تو مصیبت کے اوپر مصیبت, اس کے معنی بھی جو ہے آ سکتے ہیں اس کے اندر. ایک اور معنی جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے روایت ہے, بخاری کی روایت ہے. ایک بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر جو ہے کھڑے تھے, تو تمام لوگوں سے انہوں نے پوچھا تم تخوف کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو سب جو ہے چپ رہے, لیکن حذیل قبیلے کا ایک بوڑھا آدمی تھا, اس نے کہا کہ یہ ہماری لغت ہے, یعنی ہماری لینگویج ہے, ہمارے قبیلے میں جو ہے دس از اے نون ورڈ. اس کا معنی ہوتا ہے تنقص. تنقص کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا کم ہونا. یعنی پھر اس کے یہ ورڈ کے ایکسپلینیشن میں اس آدمی نے ایک جو ہے شعر بھی پڑھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جہالت کا شعر یاد رکھو, اس میں تمہارے کتاب کی تفسیر ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور وہ حذیل قبیلے کے آدمی کے ایکسپلینیشن سے اس ورڈ کے معنی دھیرے دھیرے کم ہونا. جیسے عمر جو ہے کیا ہوتی ہے ہماری ایج, سلولی ہم جو ہے کمزور ہوتے ہیں, اس کے بعد موت کی طرف جاتے, فائنلی موت کی, تو دھیرے دھیرے کم ہو کر فائنلی موت کی طرف جاتے ہیں. یا پھر ایک کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے یا کچھ ایسا ہے, سلولی انسان گھل کر جو ہے کیا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے. جیسے سلو پوائزن کا جو ہے اثر ہوتا ہے, آہستہ آہستہ ہو کر انسان جو ہے ختم ہو جاتا ہے. سلولی زوال ہونا, جیسے ایک انسان جو ہے بہت پاورفل ہوتا ہے لیکن دھیرے دھیرے ہوتے جو ہے وہ پھر ختم ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ ختم ہونا, آہستہ آہستہ وائپ آؤٹ ہونا. یہ جو ہے اہل مکہ کے ساتھ بھی ہوا, ایک دم سے وہ ختم نہیں ہوئے. جنگ بدر سے شروع ہوا, آہستہ آہستہ ہوتے جو ہے فتح مکہ تک وہ جو ہے وائپ آؤٹ ہو گئے. پھر اس کے بعد اور بھی کچھ ٹائم کے بعد جو ہے جزیرۃ العرب یا جو ہے عرب کا جو علاقہ تھا اس سے جو ہے پورے وہ نکالے گئے. تو دھیرے سلولی جو ہے وہ پورے ختم ہو گئے. تو اس کے معنی بھی آتے ہیں. تو یہاں پہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ جو ہے ایک دھمکی دے رہے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ آج تمہارے پاس صحت ہے, آج تمہارے پاس پیسہ ہے, آج تمہارے پاس پاور ہے, تو یہ
اقتدار، یہ کنٹرول، یہ پاور، یہ مال، یہ اتھارٹی یہ ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ دھیرے دھیرے سلولی جانے والی ہے۔ اور واقعہ میں جو ہے انسان جب جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے انسان کمزور ہوتا جاتا ہے اور فائنلی جو ہے وہ موت کی طرف جاتا ہے اور پھر وہ قبر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا پکڑ لے گا ان کو خوف کی حالت میں یا پھر تخوف میں، یہ ساری ایکسپلینیشنز آئیں گی۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ تو بے شک رب تمہارا لَرَؤُوفٌ الرحیم البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ رؤوف تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے والا اللہ تعالیٰ ہے، رحیم جو فوری تمہارے اوپر عذاب نہیں لا رہا ہے، تم کو نہیں پکڑ رہا ہے، تمہیں جو ہے مہلت دے رہا ہے، تمہارے اوپر رحم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ صحیحین میں ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی صابر نہیں، لوگ اس کی اولاد قرار دیتے ہیں اس کے باوجود کہ وہ رزق دیتا ہے اور عافیت دیتا ہے کہ آسمان گر پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ برے ہو کر گر پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے۔ انسان کیا کیا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ صبر کرے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، فوری پکڑ لے اور انسان کو عذاب دے دے یا اس کو ختم کر دے یا اس کا تماشا بتا دے، لیکن اللہ تعالیٰ صبر کر رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ لرؤوف الرحیم ہے، البتہ شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے طرف اس کے جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، من شیء کسی بھی چیز کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں پیدا کی، دیکھو جھاڑ دیکھو، پہاڑ دیکھو، خود کو دیکھو، یتفیأ ظلالہ گرتے ہیں اس کے سائے، عن الیمینی دائیں سے، والشمائل اور بائیں سے، سجدا للہ سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے، یعنی ان کا سجدہ جو ہے ہماری طرح کا سجدہ نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون پر وہ سجدہ کرتے ہیں، وہم داخرون اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہے وہ ساری چیزیں سب کے جو ہے کیا ہوتے ہیں سائے اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے والے، سبمٹ کرنے والے، سرنڈر کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قانون پر وہ چلنے والے ہیں۔ جیسے سورج کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ویسٹ سے نکلوں گا آج، تو اللہ تعالیٰ نے جو قوانین، جو لاز آف نیچر بنائے ہیں اسی کے اوپر چلتے ہیں، چاہے وہ سجدے کرنے والے جو ہے یہ سائے ہو یا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام کریشنز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسان کے لیے بھی قانون بنایا ہے اور وہ قانون کیا ہے؟ قرآن اور سنت کے اوپر چلنا۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی تمام کریشنز اللہ تعالیٰ کو جو ہے سبمٹ کرتی ہے، سرنڈر کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے قانون کے اوپر چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سجدے کرتی ہے۔ تو اے انسان تم کیوں رکے ہوئے، تم بھی قرآن اور سنت کے اوپر چلو۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہے سجدہ کر رہے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، من دابۃ کوئی جاندار، یعنی ایون جاندار اللہ کے لاس کے اوپر چل رہے ہیں، والملائکۃ اور فرشتے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انیمیٹ اسپرچل باڈیز، آسمان کے پرندے، تمام چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قانون کے اوپر چلتے ہیں، وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی ان کو تھوڑا سا بھی تکبر نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے۔ اور یہاں پر خاص طور سے فرشتوں کا ذکر الگ آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الگ اس لیے ذکر آیا ہے کیونکہ مشرکین جو ہے فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، اور فرشتوں کی ویسے بھی اگر مشرکین میں دیکھیں گے تو عبادت ہوتی ہے، تو فرشتوں کی جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ خود اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے۔ اور فرشتے کتنی کوانٹٹی میں ہیں؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کے لیے حق ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ اس پر 4 انگل کی بھی جگہ کوئی نہیں ہے، یعنی 4 انگل کی جگہ میں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں پڑا ہو، یعنی ایوری ویئر آسمانوں میں سجدے میں جو ہے فرشتے پڑے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو یہ بات بتا کر کہہ رہے کہ اے انسان تو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ۔ اور ہمارا سجدہ کیا ہوگا؟ ایک تو نمازوں کا سجدہ ہوگا، اور نماز کا جب سجدہ ہم کرتے ہیں تو اپنے سر کو اپنے پیروں کے لیول پر لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آئی ایم ان سچ اے حقیر پوزیشن کہ میں اپنا سر اپنے پیر کے لیول پر جو ہے گرا
رہا ہوں اور میں گرا رہا ہوں یا گرا رہی ہوں اور میں آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں. یہ ایک چیز ہوگی. دوسری, جیسے تمام اللہ تعالیٰ کی کریشنز ہے ٹو دا سبمیشن ٹو دا اللہ تعالیٰ کے لاز, تو ہمارے لیے ٹو سبمیشن ٹو قرآن اینڈ سننا یہ بھی ہوگا. یخافون, وہ ڈرتے ہیں, ربہم من فوقہم, اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کو اونچا سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی تکبر نہیں کرتے. اس سے خوف آتا ہے کہ ہم اپنے سجدوں میں اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتے ہیں, کیونکہ یہاں پر تو یہ لوگ جو ہے, ہم اللہ تعالیٰ کی جتنی کریشنز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب گرتی ہے, جب سجدہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے. واٹ اباؤٹ اس, ہمارے سجدے کیسے ہوتے ہیں؟ ہم اپنے سجدوں میں اللہ تعالیٰ سے کتنا جو ہے ڈرتے ہیں. تمام بھولی ہوئی دنیا کی چیز سجدوں میں یاد آتی ہے. کتنا دل خوف ہوتا ہے, یا پھر ہمارا دل خوف سے کتنا خالی ہوتا ہے. یہاں پر رکنا ہے, بیٹھنا ہے, اپنے آپ کو کویسچن کرنا ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں. یعنی ہر اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی مرضی نہیں کرتے, لیکن وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جو اللہ کا حکم ہے بس اس کے اوپر بجا لاتے ہیں, اپنی مرضی کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں. اسی طرح انسان کو کرنا چاہیے. یہاں پہ سجدے تلاوت ہے. سجدے تلاوت جو ہے آپشنل ہے, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, لیکن افضل ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جمعے کو جو ہے سورہ نحل کی آیت پڑھے اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جمعے کو, یعنی پہلے ایک جمعے کو سورہ نحل کی آیت پڑھے اور اس کے بعد سجدہ کیا, پھر نیکسٹ جمعے کو پڑھے لیکن اس کے بعد سجدہ نہیں کیا. سجدے کے معنی جو ہے جھکنے کا ہے, تو اس کا مطلب صرف آپ جو نمازوں کے سجدے 1 2 3 4 کر لے یہ نہیں ہے. اور سجدے کو اگر ہم دیکھیں گے بہت ڈیپلی, کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تمام کریشنز اللہ تعالیٰ کا سجدہ کر رہے ہیں, ہمیں بھی سجدے کا حکم ہے. اس کو ہم تھوڑا سا ڈیپلی اگر دیکھیں گے تو سب سے پہلا گناہ جو ابلیس نے کیا وہ جو ہے سجدہ نہ کرنا تھا. بھلے ہی وہ آدم کا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا کہ آدم کا سجدہ کرو, اس نے جو ہے نہیں کیا. حالانکہ اس کے پاس علم تھا, حالانکہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو رب مانتا تھا, لیکن عمل میں اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو یہاں پر یہ دیکھتے ہوئے ہمیں وہ کرنا چاہیے, اگر ہمارے پاس علم ہے, اللہ تعالیٰ کو رب بھی مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو الہ بھی مانتے ہیں, لیکن عمل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں بننا اور اللہ تعالیٰ کے کو سبمٹ نہیں کرنا, سجدہ نہ کرنا ہے. اور نماز کے سجدے جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سجدہ از اے پارٹ آف نماز, اور نماز کا ایسا ہے کہ نماز کی, فرض نماز کی میں بات کر رہی ہوں, کہ اس کی معافی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کرنے کا مقصد بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ, جن اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں. اور اس میں بندے بننے میں سب سے پہلا ایکٹ, سب سے پہلا ایکشن, سب سے پہلا عمل نماز کا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کر دیتے ہیں تو نماز ہم کو پڑھنا ہے. جیسے ہی ہم مسلمان بنتے ہیں نماز پڑھنا ہے. اور قیامت کے دن بھی ہمارے عمل میں سب سے پہلی پوچھ ہوگی تو وہ نماز کی ہے. تو یہاں پر انسان کو اپنے نمازوں کے اوپر ایک جائزہ لینا ہے کہ ہم اپنے نمازوں کو کتنا ایزلی چھوڑ رہے ہیں, یا پھر نہیں پڑھنے پر ہم کو گلٹ ہو رہی ہے, یا نہیں پڑھنے پہ تو یہ آنا ہی نہیں چاہیے سوال. ایک مسلمان کو اپنی نماز کبھی بھی چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. لیکن انسان, اسپیشلی عورتیں جو ہے پیریڈ میں اس چیز کا خیال نہیں رکھتی. جیسے ہی پاک ہو جائے, چاہے 2 دن 3 دن 4 دن, فوری نماز پڑھ لینی چاہیے. لیکن کچھ عورتیں پاک ہونے کے باوجود 7 دن تک جو ہے اپنے آپ کو نماز سے روکی رکھتی ہے. اسی طرح نفاس میں 40 دن تک روکے رکھتی ہے. عورتیں اسپیشلی جن کی جو ہے سیزیرین سے ڈیلیوری ہوتی ہے وہ 20-25 دن میں صاف ہو جاتی ہے, لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو نمازوں سے 40 دن تک روکے رکھتی ہے. تو نماز اس طرح سے چھوڑنا, اس کے علاوہ پر دعوتوں میں چھوڑ دینا, شاپنگ میں چھوڑ دینا, گھر کے کاموں میں چھوڑ دینا, بچوں کے کاموں کے پیچھے نمازوں کو چھوڑ دینا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کی بہت بڑی پکڑ ہے. اس کو ہم اتنا لائٹلی نہیں لے سکتے ہیں. سجدہ جو ہے یہ ایک وہ سمبل ہے کہ اے اللہ ہم آپ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. ہر چیز اللہ تعالیٰ کا سجدہ کر رہی ہے, تو انسان کو اور مسلمان کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا ہے. تو یہ ہمارا ایک پروف ہے جب ہم سجدہ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, کہ اے اللہ تعالیٰ
ہم جو ہے آپ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. اور سجدے میں سبمیشن ٹو لاز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آئے گا، جس طرح جو ہے ہم پہلے اللہ تعالیٰ کی کریشنز کے لیے ہیں. اور سائے جو ہے اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرتے ہیں تو جب شیڈوز ہوتے ہیں اور سائے ہوتے ہیں تو ہم وہ دیکھتے ہیں سورج کے اپوزٹ سائڈ ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ یہ جو شیڈوز ہے وہ سورج کا سجدہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا سجدہ کر رہے ہیں. پھر کافر خود تو اللہ تعالیٰ کا سجدہ نہیں کرتا لیکن اس کے سائے اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرتے ہیں، اور کافر اللہ کے سامنے نہیں جھکنے کے باوجود اپنے سائے کو، اپنے شیڈو کو اللہ تعالیٰ کے سجدے میں گرنے سے نہیں روک سکتا ہے. اور انسان جو ہے کس کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتا ہے؟ جھاڑ، پہاڑ، فرشتے، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے سجدے میں گرے ہوئے ہیں. تو پھر ان کی عبادت کرنے میں کیا لاجک ہے، کیا سمجھ ہے؟ کیا تمہیں اپنی بے وقوفی انسان سمجھ نہیں آتی ہے؟ یہ کویسچن جو ہے یہاں پر انسان سے ہو رہا ہے. وقال اللہ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الہینی، دو الہ، اثنین، دو. تو اللہ تعالیٰ ایک اکیلے الہ ہے، اللہ کے سوائے کوئی نہیں ہے. اور یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دو الہ مت بناؤ. بالکل ایک سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، ایک سے زیادہ الہ ہے ہی نہیں. جیسے پہلے بھی ہوتا تھا اب بھی ہے، گاڈ آف گڈ اینڈ گاڈ آف ایول. دو جو ہے کا کانسیپٹ رہا ہے لوگوں میں، مشرکین میں. اچھائی کرنے والا ایک خدا، برائی کرنے والا ایک خدا. اس زمانے میں بھی تھا، اس زمانے میں بھی ہے. ہندوز میں دیکھیں گے بھی تو ہے، ایرانیوں میں بھی اور اسپیشلی پارسیوں میں بھی جو ہے خیر کا خدا جو ہے یزدان مانا جاتا ہے، شر کا خدا جو ہے اہرمان مانا جاتا ہے. تو اس طرح دو الہ نہیں ہے. انما بے شک ہوا وہ الہ واحد، ایک ہی ہے جو رحیم بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے. فَإِيَّايَ، پھر صرف مجھ سے ہی، فَارْهَبُونَ، پس ڈرو مجھ سے. تو there is no God of evil، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں. ساری چیزیں مٹیریلسٹک اگر جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اس کے لیے ہے اطاعت دائمی، کنٹینیوس اطاعت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو کنٹینیوس اطاعت یعنی اس کے اندر واصباً میں جو ہے کمپلسری اور فار ایور، کنٹینیوس، لازم، دائمی، یہ سارے معنی آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہے، جو لاز ہے، جس پہ تمام مٹیریلز چلتے ہیں، تمام اللہ تعالیٰ کی کریشنز جو ہے چلتی ہے، وہ پرماننٹ ہے. لہ الخلق و لہ الامر، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے اوپر ہی جو ہے اس کا حکم چلے گا. اب دیکھیں لوہا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میلٹنگ پوائنٹ پر میں میلٹ نہیں ہوں گا. تو ان کی کنٹینیوس، فار ایور، دائمی جو ہے ان کی کیا ہے؟ اطاعت ہے. افغیر اللہ تتقون، کیا بھلا سوائے اللہ کے تم ڈرتے ہو؟ یعنی ایسے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم دوسروں سے ڈرتے ہو جس کے سامنے دنیا کی تمام چیزیں whatever is there in آسمان and زمین سب جھکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کے اوپر چلتی. اس کو چھوڑ کر تم کسی اور سے ڈرتے ہو. اور شرک کی شروعات دیکھیے ڈر سے ہوتی ہے. جیسے سانپ کی انسان جو ہے پوجا کرنے لگا ڈر کی وجہ سے، اسی طرح جو ہے آگ کی انسان پوجا کرنے لگا ڈر کی وجہ سے. اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ شرکیہ چیزیں ایسی ہوتی ہے. زوڈیاک سائنس، اس میں بھی جو ایک ڈر ہوتا ہے. پھر جب ہم پڑھتے ہیں یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا، ایسا کرو گے یہ کرنا ہے، یہ پتھر پہننا ہے، یہ نہیں پہنو گے تو وہ ہو جائے گا. یا آپ دیکھیں ایک بیکار کی چیز ہے، یہ ای میل فارورڈ نہیں کرو گے تو وہ ہو جائے گا، یہ واٹس ایپ کا میسج فارورڈ نہیں کرے تو تمہارے اوپر ایسا ہو جائے گا. یا پھر چپل الٹی رہی تو جو ہے لڑائی ہو جائے گی. یا فلاں بزرگ کے سامنے تم نہیں جھکو گے تو وہ بزرگ کی مار پڑے گی. پھر کنڈا نہیں کرو گے، یا پھر وہ جو بدعت والی رسومات ہے وہ نہیں کرو گے تو تمہارے گھر میں برائی آ جائے گی، یا تمہارا گھر فلاں چیز میں مبتلا ہو جائے گا. یا فلاں بت کو جو ہے تم نہیں پوجو گے یا نہیں اس کے سامنے جھکو گے تو بت کی تمہیں مار پڑے گی، بت تمہارا جو ہے برا حال کر دے گا. تو اب آپ دیکھیے کہ
اللہ تعالیٰ کے سوائے جو کسی دوسرے کے سامنے جھکا جاتا ہے، شرک کیا جاتا ہے، اس کی شروعات ڈر سے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس کے سامنے تمام چیزیں جھکی ہوئی ہے، اس کو چھوڑ کر تم جو ہے کسی اور سے ڈرتے ہو. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ نمازیں چھوڑتے وقت اللہ تعالیٰ سے کتنا ہم ڈرتے ہیں. کیا نمازیں چھوڑتے وقت، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرتے وقت، اللہ تعالیٰ کی جو ہے اگینسٹ کچھ کام کرتے وقت تمہیں ڈر ہوتا ہے؟ اور اللہ کو چھوڑ کر باقی تمام چیزوں سے تم ڈرتے ہو. کس کس چیز سے؟ ہر انسانوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، رسوائی سے ڈرتے ہیں، سوسائٹی سے ڈرتے ہیں، بدنامی سے ڈرتے ہیں. کیا ہم اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا بھی کیا ہم حق ادا کرتے ہیں؟ بیٹھیے سوچئے کہ کیا ہم اس چیز کا حق ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے سامنے جھکنے والا، اس سے ڈرنے والا، اس کا بندہ ہونے والا اور اس کے لیے ٹوٹلی سبمٹ ہو جانے والا ہم کو بنائے. آمین. وما، اور جو بھی، بکم، تمہارے پاس، من نعمت، کوئی نعمت ہے، فمن اللہ، بس اللہ کی طرف سے ہے. یعنی ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے، آپ دیکھیے سب سے بڑی نعمت اپنی جان ہے، اپنی صحت ہے، اپنا جسم ہے، اس کے بعد مال ہے، اولاد ہے، گھر ہے، خوشحالی ہے. جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہے. ثم اذا مسکم الضر، پھر جب پہنچتی ہے تم کو تکلیف، فالیہ تجأرون، تو اسی کی طرف تم فریاد کرتے ہو یا گڑ گڑاتے ہو. یعنی جب بھی تمہارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو تم کس کی طرف جو ہے پلٹتے ہو؟ اللہ کی طرف پلٹتے ہو. اور یوزلی انسان دیکھیے سب کر کر کے تھک گیا، اب اللہ کے اوپر چھوڑ دیا. ارے پہلے سے ہی اگر اللہ کے اوپر چھوڑ دے تو پھر یہ تھکنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اللہ کے طرف تم جب بھی مصیبت آتی ہو تو گڑ گڑاتے ہو. ثم اذا کشف الضر، پھر جب وہ ہٹا دیتا ہے تکلیف کو، عنکم، تم سے، اذا، یکایک، فریق، ایک گروہ، منکم، تم میں سے، یعنی کچھ لوگ تم میں سے، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یشرکون، شرک کرنے لگتے ہیں. یعنی جیسے ہی تکلیف ہٹ جاتی ہے پھر اللہ کو چھوڑ کر یہاں سجدہ، وہاں وہ، اس کو بڑا سمجھنا، اس کو فالو کرنا، اس کی بات ماننا، یہ سب انسان کرنے لگتا ہے. لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کرے، بما، ساتھ اس کے، جو آتیناہم، دیا ہم نے ان کو. اور ناشکری میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے تو جیسے مشرکین کہتے تھے کہ فلاں دیوی دیوتا کی طرف سے ملنا، یعنی اللہ جب ہمیں تمام نعمتیں دیتے ہیں تو پھر اس کے لیے اللہ کو ایکنالج نہیں کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے یہ نہیں سمجھتے ہوئے یہ کہنا کہ فلاں کی وجہ سے ملا، فلاں منت کی وجہ سے ملا، فلاں دیوی کی وجہ سے ملا، فلاں بت کی وجہ سے ملا، فلاں اہل قبور یا پھر درگاہ یا فلاں جگہ جا کر جو ہے متھا ٹیکنے سے ملا، فلاں جو ہے منت سے ملا. کبھی جو ہے یہ کہنا کہ یہ میری محنت سے ملا. تو اللہ کے سامنے ناشکری کرنا ہے. تو ناشکری میں جو ہے ایک تو اس کا کریڈٹ اللہ کو نہ دے کر کسی اور کو دینا، دوسرا جو نعمتیں ہیں اس کو مس یوز کرنا. جو نعمتیں، جو جان ہے، جو علم ہے، جو صحت ہے، اس کو اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال کرنا یا اسراف کرنا، اس کا غلط استعمال کرنا، یہ بھی ناشکری میں آئے گا. اس کے علاوہ پر ان نعمتوں میں گم ہو کر اللہ کا ذکر بھول جانا، یہ بھی ناشکری میں آئے گا. فتمتعوا، پس فائدے اٹھاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتنے دن تم مزہ لے سکتے ہو، کتنے دن اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہو. فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے، قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ یہ نعمتوں کا فائدہ بہت تھوڑے دن کا تھا، یہ دنیا جو ہے ٹیمپرری تھی. وَيَجْعَلُونَ، اور وہ مقرر کرتے ہیں یا بناتے ہیں، لما لا یعلمون، واسطے اس کے جو وہ نہیں جانتے. واسطے اس کے جو وہ نہیں جانتے یعنی لا علمی میں کرتے ہیں. ایک تو انسان کیا کرتا ہے جب شرک کرتا ہے یا اپنے نعمتوں کے ساتھ جو ہے اس کا کریڈٹ کسی اور کو دیتا ہے، یہ ایک تو لا علمی میں کرتا ہے. دوسرا جن کو وہ شریک ٹھہراتا ہے، جن کے اوپر منتیں مانگتا ہے، نظریں چڑھاتا ہے، چاہے وہ بت ہو یا اہل قبور ہو یا درگاہیں ہو یا ایسی جگہ پر ہو، ان کو خود بھی نہیں معلوم ہے کہ تم ان کو اللہ کے درجے پر بٹھائے ہوئے ہو. نصیبا مما رزقناہم، ایک حصہ اس میں جو رزق دیا ہم نے ان کو. اللہ تعالیٰ نے رزق دیا
لیکن تم اس کو غیر اللہ کے اوپر چڑھاتے ہو، اس کو غیر اللہ کے اوپر مقرر کرتے ہو، جیسے سورہ انعام آیت نمبر 136 میں بھی ہم نے پڑھا تھا، بتوں کے نام پر جو ہے وہ مقرر کرتے ہیں۔ اگر ہم مشرکین کو دیکھیں گے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں آج کے دن میں ہمارے سوسائٹی میں، تو وہ لوگ بھی پھل، کھانے، ناریل یہ سب لے جا کر بتوں پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اور ہمارے لوگوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو خبروں کے اوپر جا کے نیازیں کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر جو ہے بکرے کاٹتے ہیں، کبھی جو ہے بوندی مٹھائیاں جو ہے غیر اللہ کے نام پہ بانٹی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ فلاں درگاہ کا جو ہے تبرک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور تم اس کو کسی اور کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہو، نظریں جو ہے وہ کرتے ہو، یہ تم اپنی لا علمی میں کرتے ہو کہ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اور جن کے نام پر تم یہ چڑھاوے چڑھاتے ہو ان کو خود بھی نہیں معلوم ہے کہ تم جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کے درجے پر بٹھائے ہوئے ہو۔ اللہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کتنی بڑی قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ، البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے، عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، اس بارے میں تم تم گڑتے، یعنی where did you all get this from، کس نے تمہیں کہا تھا یہ سب کرنے کے لیے، تم اس کے بارے میں سوال ضرور کیے جاؤ گے کہ تم یہ نیازیں کہاں چڑھاتے تھے، تم یہ 11ویں کے کھانے کیوں کھاتے تھے، تم یہ کنڈوں کے جو ہے رسومات میں کھانے کیوں پکاتے تھے، کون سی حدیث میں ہے، قرآن کی کون سی آیت میں یہ سب نظریں، منتیں، کھانے غیر اللہ کے لیے پکانا، کھلانا یہ سب ہے، اور پھر یہاں پر لا علمی میں کرتے ہو، لیکن سٹل تم سے جو ہے سوال پوچھا جائے گا۔ تو اب دیکھیے لوگ یہ سمجھتے کہ اگر علمی نہیں ہے تو پوچھی نہیں ہوگی، لیکن یہاں پر تو اللہ تعالیٰ جو ہے تم لا علمی میں کرتے ہو، لیکن تاللہ اللہ کی قسم تم ضرور سوال کیے جاؤ گے۔ تو لا علمی یا علم نہ ہونا یہ کوئی بچنے کے لیے ایکسکیوز نہیں ہے، پوچھا جائے گا کیوں تم نے علم حاصل نہیں کیا اور کیوں تم نے عمل صحیح نہیں کیا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں۔ اہل مکہ جو ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بناتے تھے، تو پھر وہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں، سبحانہ پاک ہے وہ، اس کی کوئی بیٹیاں نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی بیوی بھی نہیں ہے، بیٹیاں بھی نہیں ہے، بیٹے بھی نہیں ہے، ان رشتوں سے اور اس ریپروڈکشن کے عمل سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ ہے جو وہ خواہش رکھتے ہیں۔ خود کیا خواہش رکھتے تھے؟ بیٹوں کی خواہش رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بناتے تھے اور خود جو ہے بیٹوں کی خواہش رکھتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے ایک کو بالانثى، لڑکی کی، ظل وجهه، ہو جاتا ہے اس کا چہرہ، مسودہ، سیاہ، یعنی غصے سے، غم سے، ڈپریشن سے سیاہ چہرہ، بے رونق چہرہ جو ہے ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم کی گھونٹ پیتا ہے، یعنی شدید غمگین ہو جاتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے غم سے کہ اس کو بیٹی ہوئی ہے۔ آج بھی اگر دیکھیں گے بیٹی ہو گئی تو بیٹی کی خبر لوگوں کو دیتے بھی نہیں ہے، اور اہل مکہ بھی وہی کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ڈیلیوری کے وقت ایک گڈھا کھود کر رکھتے تھے کہ اگر لڑکی ہو تو فوری اس کو دفن کر دیا جائے۔ کبھی کبھی لوگ کیا کرتے تھے 6-7 سال تک جو ہے اس لڑکی کو جو ہے پالتے تھے اور اس کے بعد جو ہے اس کو دفن کر دیتے تھے۔ ایک بار ایک صحابی اسلام لانے کے بعد اتنا روئے کہ ان کی بچی ان کی جو ہے ان کے کپڑوں سے مٹی صاف کرتی تھی، سب کچھ کرتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی بچی کو جو ہے زندہ دفن کیا۔ اور بعض قبیلوں میں تو ایسا ہوتا تھا کہ قبیلے کے لوگ پریشرائز کرتے تھے، ان کو جو ہے زور ڈالتے تھے کہ جب بچی پیدا ہو جائے تو پھر اس کو دفن کر دو یا اس کو مار ڈالو۔ ایون آج دیکھیں اسکین کرتے ہیں، پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لڑکی ہے تو پھر اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ہو بھی جائے لڑکی اور اس کو جو ہے مار نہ سکے، قتل نہ کر سکے، تو پھر اس کی پرورش میں جو ہے اس کو لڑکے کے برابر کا درجہ نہیں دیتے، اس کے ساتھ لڑکے کے برابر کا انصاف نہیں کرتے، اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اور لڑکی کے پیدائش میں جو ہے ایک سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بری چیز ہے، اس کے اوپر خوش رہی ہوتے ہیں، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کی پیدائش کے اوپر جنت کی خوشخبری دی ہے، 2 لڑکیوں کی پرورش کے لیے اپنے ساتھ کی جو ہے خوشخبری دی ہے۔ یتوارا، چھپتا ہے،
من القومی قوم سے، من سوئی برائی سے، ما بشر بھی جو وہ خوشخبری دیا گیا ساتھ اس کے، یعنی جو لڑکی پیدا ہونے کی خوشخبری اس کو ملتی ہے، اس کو عیب سمجھتا ہے، لوگوں کو نہیں بتاتا ہے اور پھر لوگوں سے چھپتا ہے۔ ایون ٹوڈے آپ دیکھیں گے کہ لوگ جب بیٹی کی جو ہے پیدائش کی خبر آتی ہے تو اسی طرح کا معاملہ کچھ لوگ کرتے ہیں، ایمسکہ کیا لے رکھے اس کو، یعنی اس خبر کو، علی ہون ذلت کے ساتھ، یعنی لڑکیوں کا ہونا کیا تم ذلت سمجھتے ہو، ام یدسہ یا دبا دے فی التراب مٹی میں، یعنی تم چاہتے ہو کہ تم اپنی جو بیٹی پیدا ہوئی اس کو مٹی میں دبا دے، اس کو دفن کر دے۔ آج بھی دیکھیں گے کہ کچھ سوسائٹیز میں کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی پیدا ہوئی لڑکیاں جو ہے آپ کو ڈسٹ بنز میں ملتی ہے، جو ہے مری ہوئی ملتی ہے۔ اور پھر بیٹی جو ہوتی ہے یہاں پہ کہا جائے ذلت کے ساتھ، یعنی بیٹی کا ہونا تم ذلت سمجھتے ہو، بیٹی کا جو ہے خیال نہیں رکھتے، لڑکوں کو زیادہ پیار کرتے ہو، بیٹیوں کو پراپرٹی میں حق نہیں دیتے ہو، بیٹیوں کو ہمیشہ ہیوملیٹ کرتے ہو۔ یہ بہت کامن آج بھی بہت سارے گھروں میں ہے، اچھے پڑھے لکھے نمازی پرہیزگار لوگوں میں بھی ہے کہ کبھی گرینڈ پیرنٹس ان کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں، کبھی دادیاں دادے اس طرح کرتے ہیں، لیکن اسلام نے عورت کو بہت ہی جو ہے پیارا مقام دیا ہے، ان گندے رسومات سے نکال کر ایک آزاد ہیومن بینگ کا سٹیٹس جو ہے انسان نے عورت کو، لڑکیوں کو دیا ہے۔ اللہ خبردار کتنا برا ہے ما یحکمون وہ فیصلہ کرتے ہو، یعنی لڑکی کا پیدا ہونا اور اپنے گھر میں ہونا جو تم ذلت سمجھتے ہو، جو ان کو دفن کرتے ہو یا اللہ کے لیے بیٹیاں بنا لیتے ہو، یہ سب برا فیصلہ ہے۔ للذین ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرتی آخرت پر، مثل السوء بری مثال ہے، یعنی بری صفت کے مالک ہے۔ ہر طرح کی برائی آخرت کو نہ ماننے والوں میں پائی جاتی ہے، چاہے وہ بدنیتی ہو، حرام کھانا ہو، قتل ہو، بغض ہو، کینہ ہو، کپٹ ہو، ظلم ہو، زیادتی ہو، تمام چیزیں یہ برائیاں جو ہے انسان کے اندر کب آتی ہے؟ جب آخرت پر اس کا یقین نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ کے لیے بیٹیاں بنانا اور بیٹیوں کو برا سمجھنا، دفنانا، ان کے ساتھ انصاف نہیں کرنا، وہ بھی آئے گا اگر ہم پچھلی آیت کے کانٹیکسٹ میں اس کو لیں گے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى اور اللہ کے لیے مثال اعلیٰ، سب سے بلند، ہر عیب سے پاک ہے، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ساری بھلائیاں اس کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ cannot be compared with anything، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا بھی ہے کہ بیٹے کس کو دینا ہے، بیٹیاں کس کو دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ اور اگر پکڑ لے اللہ تعالیٰ یا مواخذہ کر لے اللہ تعالیٰ النَّاسَ لوگوں کا بِظُلْمِهِمْ ان کے ظلم کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اگر لوگ جب ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ظلم میں شرک بھی آئے گا، جب شرک کرتے ہیں اور ظلم میں جو ہے قرآن اور سنت پہ عمل نہیں کرنا آئے گا، جب وہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اگر اس گناہوں کی وجہ سے تم کو پکڑ لے، ما ترکا نہ چھوڑے، علیہا اس پر، من دابت کوئی جاندار، یعنی جب کوئی عذاب اللہ تعالیٰ کا آتا ہے تو پھر اس جگہ پر جب عذاب آتا ہے تو کوئی جاندار نہیں بچتا۔ اگر ارتھ کوئک دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، انسان کے ساتھ سب جاندار جتنے لیونگ بینگز ہیں وہ سب مر جاتے ہیں، ولیکن یؤخرہم لیکن وہ مہلت دے رہا ہے ان کو، الی اجل مسمى ایک مقرر وقت تک، اور مقرر وقت کب تک ہے؟ قیامت تک، اور اٹ کوڈ بھی ہماری جو ہے موت تک بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے کلیکٹیو عذاب کا ہے تو قیامت تک جو ہے دیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آیا ہے، تم کو چھوٹ دی گئی ہے تو تم سدھر جاؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اگر اب چھوٹ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں جو ہے تو عذاب نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں پکڑ کر کویسچن نہیں کرے گا، یہ ہوگا ایک ٹائم تک ہے، تو یہ مہلت ہے، تم سدھر جاؤ، اس کو جو ہے یہ مت سمجھو کہ عذاب نہیں آئے گا، پکڑ نہیں ہوگی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ پھر جب آ جائے گا ان کا وقت مقرر،
یہ موت کا وقت بھی ہو سکتا ہے، عذاب کا وقت بھی ہو سکتا ہے. لا یستأخرون، نہ تاخیر کر سکیں گے، ساعتن ایک گھڑی، ولا یستقدمون اور نہ آگے بڑھ سکیں گے، نہ پری پون کر سکتے ہیں نہ پوسٹ پون کر سکتے ہیں. وَيَجْعَلُونَ اور وہ مقرر کرتے ہیں، للہ اللہ کے لیے، ما یکرہون وہ جو انہیں ناپسند ہے، یعنی بیٹیاں جو نہیں پسند ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے الاٹ کرتے ہیں اور خود کے لیے بیٹے، جبکہ 2 بیٹیوں والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا جو ہے کیا دیا ہے، بشارت دی ہے. وَتَصِفُ اور بیان کرتے ہیں، أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ ان کی زبانیں جھوٹ. کون سا جھوٹ؟ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى بے شک ان کے لیے بھلائی ہے، یعنی وہ گناہ کر کے گندی باتیں کر کے اس کو اچھا سمجھتے ہیں. اور ہمارے پاس بھی دیکھیے بدعت کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، غیر شرعی کام کرتے ہیں اور پھر اس کو اچھا کام سمجھتے ہیں. لا جرم ان لهم النار نہیں شک بے شک ان کے لیے آگ ہے، وانہم اور بے شک وہ مفرطون سب سے آگے پہنچائے جانے والے ہیں، یعنی فرسٹ گروپ ٹو انٹر جہنم. تاللہ قسم اللہ کی، لقد البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے، یعنی یہاں پر رسولوں سے مراد ہے، الی امم طرف کچھ قوموں کے، من قبلی کا آپ سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی رسول آئے. فزین لهم الشیطان تو خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال، یعنی ہر برا کام، شرک ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، رسولوں کی نافرمانی ہے، شیطان جو ہے اسے کیا کرتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے. اسی طرح جو ہے غیر شرعی کام ہے جیسے کنڈے، میلاد، یہ ساری چیزیں جو ہے شیطان کیا کرتا ہے ہمارے لیے بھی، ہماری قوم کے لیے بھی خوبصورت بنا دیتا ہے. تو شیطان ہر چیز، دیکھیں یہاں پر بھی رسولوں کی نافرمانی ہے، قرآن کا انکار ہے، پچھلی قوموں میں بھی اگر دیکھیں گے کفر ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے رسولوں کو جھٹلانا ہے، اس کے علاوہ پہ تمام گناہ کے کام، چوری ہے، زنا ہے، سب چیز خوبصورت بنا کر شیطان پریزنٹ کر دیتا ہے. فَهُوَ پس وہی وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ سرپرست ہے ان کا آج. شیطان کیا ہے، بیسٹ فرینڈ بنا ہوا ہے، دنیا میں گناہ کو خوبصورت بنا کر جو ہے دکھاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کس کے لیے؟ جو شیطان کو دوست بنا لیتا ہے، اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، اس کو جو ہے فالو کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے، یعنی انسان کو دردناک عذاب ملتا ہے. وما اور نہیں، انزلنا اتارا ہم نے، علیکا آپ پر، الکتاب کتاب کو یعنی قرآن کو، الا لتبین مگر تاکہ آپ بیان کرے، لہم الذی ان کے لیے وہ چیز، اختلفوا فیہ انہوں نے اختلاف کیا جس میں. اب جو ہے جنہوں نے بہت چیزوں میں اختلاف کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا ہے آپ کے اوپر قرآن اتاری ہے. اختلاف جو ہے اگر کوئی بھی بات میں ہو تو قرآن کی طرف جو ہے پلٹنا چاہیے، لیکن افسوس انسان کیا کرتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، لوگوں کے پاس جاتا ہے اور جو ہے اس کا انٹرپریٹیشن یہاں وہاں ڈھونڈتا ہے. لیکن جب بھی اختلاف ہو تو پھر قرآن کی طرف پلٹنا چاہیے. اور پھر اختلاف لوگوں میں جو قرآن کے آنے سے پہلے تھا، یعنی شرک کرتے توحید میں اختلاف تھا، یا پھر بہت ساری مذہب میں آخرت کے بارے میں لے کر، تقدیر کے بارے میں لے کر، جنت جہنم کے بارے میں لے کر جو بھی اختلاف تھا، یا سزا جزا کے اوپر لے کر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو کلیئر کرنے کے لیے قرآن نازل کی ہے. قرآن اختلافات کو کلیئر کرنے کے علاوہ پر وہدن اور ہدایت ہے، صحیح راستہ بتاتی ہے، وہ رحمتن اور رحمت ہے، فائدہ پہنچانے والی چیز ہے جو ہماری دنیا اور آخرت سدھارے گی. لقوم یؤمنون لیکن کس قوم کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر قرآن سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. اور افسوس یہ بات کا ہے کہ اس قرآن کے ساتھ ہم کیا معاملہ کرتے ہیں، جو اختلافات مٹاتی ہے، جو ہدایت دیتی ہے، جو رحمت ہے، ہم اٹھتے ہی کیا وہ قرآن پڑھتے ہیں؟ پورے دن میں کتنا جو ہے ہم اس قرآن کو ترجیح دیتے ہیں، کتنا سوچتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں. اور پوری زندگی میں اگر ہم دیکھیں گے تو فزکس کی، انجینئرنگ کی، بایولوجی کی، میڈیسن کی، میتھس کی، یہ ساری بکس پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے میں ہم لگا دیے، ٹیوشنز لگا دیے، ساری زندگی کالجز چلے گئے، بڑے بڑے پروفیسرز کے پاس پڑھ لیے، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے ہم نے کیا معاملہ کیا؟ یہ سوچنا ہے ہم کو، کیونکہ یہ کتاب کے ساتھ ہم کیا معاملہ کر رہے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی، اپنی دنیا اور اپنی آخرت کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں.